मुफ्ती तारिक मसूद के बयानात के लिए मुफ्ती साहब के ऑफिशियल चैनल मुफ्ती तारिक मसूद स्पीचेस को सब्सक्राइब करें। वइदा सअलतुमुहुन्ना मताअन, और फरमाया जब तुम उनसे मांगो कोई सामान, कोई भी चीज़ मांगो, फसअलूहुन्ना मिन वराइ हिजाब, तो पर्दे के पीछे से मांगा करो। ये चीज़ भी नबी के लिए अज़ियत का ज़रिया बनती थी और फितने का ज़रिया भी बन सकती है। तो यहाँ ज़ाहिर है उम्महातुल मोमिनीन से क्या दुनिया की चीज़ मांगेंगे, तो यहाँ इससे मुराद है जो भी शरई मसला होता है। मता वैसे तो दुनिया के मालो मता को कहते हैं, लेकिन यहाँ मता से मुराद है फ़ायदे की चीज़। तो सहाबा के लिए इससे ज़्यादा तो कोई फ़ायदे की चीज़ हो नहीं सकती थी कि उनको शरई मसले का इल्म हो जाए। तो इसलिए अल्लाह ने फरमाया कि जब उनसे कोई मसला पूछो तो पर्दे के पीछे से पूछा करो, सामने आने की इजाज़त नहीं है। और ये भी है कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़िंदगी में तो इसकी नौबत कम आती थी, लेकिन अल्लाह के इल्म में ये बात थी कि सैयदुल अंबिया सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दुनिया से जाने के बाद बहुत ज़्यादा लोग रुख करेंगे उम्महातुल मोमिनीन की तरफ मसाइल पूछने के लिए, क्योंकि ज़रूरत पेश आती रहेगी। अब घर के हालात और घर के बातें, घरों में ज़िंदगी कैसे गुजारनी चाहिए और घर में क्या क्या नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अहकाम दिए हैं, और कुछ बातें तो ऐसी हैं जो उम्महातुल मोमिनीन को नबी ने बयान की हैं, उम्महातुल मोमिनीन के अलावा बयान नहीं किए। तो पूरी दुनिया से लोग आते थे उम्महातुल मोमिनीन से मसाइल पूछने के लिए। ख़ास तौर पर सैयदा आयशा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा से तो बहुत ज़्यादा मसाइल पूछे गए। ऐसे ऐसे मसाइल भी पूछे गए जो बज़ाहिर हया के ख़िलाफ़ हैं। हदीस में आता है कि एक सहाबी आए, दूर से चल के एक दूसरे मुल्क से सफ़र करके आए और हज़रत आयशा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा के घर पे आके कहने लगे, मैं आपसे मसला पूछना चाहता हूँ लेकिन वो हया के ख़िलाफ़ है। तो हज़रत आयशा ने फरमाया, ला तस्तही फ़इन्नमा अना उम्मुक, तुम मसला पूछने में हया मत करो, मैं तुम्हारी माँ हूँ। तो इससे पता चलता है कि कहाँ कहाँ से लोग मसाइल पूछने के लिए आया करते थे। तो इसलिए अल्लाह ने हमेशा के लिए एक उसूल और ज़ाब्ता बयान कर दिया कि जो भी आपसे मसाइल पूछने के लिए आएंगे तो फसअलूहुन्ना मिन वराइ हिजाब, पर्दे के पीछे से ही मसला पूछा जाएगा, सामने आने की इजाज़त नहीं है। और इसकी अल्लाह ने हिकमत बयान कर दी, ज़ालिकुम अतहरु लिक़ुलूबिकुम, ये तुम्हारे दिलों के लिए भी ज़्यादा पाकीज़गी का ज़रिया है, व क़ुलूबिहिन्ना, और इनके दिलों के लिए भी। यानी पाकीज़ा मुआशरा और पाकीज़ा क़ुलूब अगर आप चाहते हैं सोसाइटी में पैदा करना, तो फिर पर्दे का निज़ाम बहुत ज़रूरी है। आप कह सकते हैं भाई एक तरफ तो सहाबाए किराम थे, दूसरी तरफ उम्महातुल मोमिनीन थी, तो उनको क्या फ़ितने का अंदेशा। तो इससे पता चलता है कि भाई जहाँ मर्द और औरत होंगे तो वहाँ कुछ न कुछ फ़ितने का अंदेशा होगा। फ़ितने से मुराद ये नहीं कि खुदा न ख्वास्ता वो किसी बुराई में पड़ जाते, ये तबई मैलान जो गैर फितरी होता है, गैर इख्तियारी होता है, ये तभी मैलान को भी अल्लाह ने पसंद नहीं किया। आप जब गैर महरम से बात कर रहे होते हैं और वो आपसे बहुत ज़्यादा फ्री हो रही है, तो बाज़ दफ़ा गुनाह नहीं होता, लेकिन आपकी तबीयत उसकी तरफ माइल होना शुरू हो जाती है। तो इस तबीयत के माइल होने को भी अल्लाह ने पसंद नहीं किया कि औरत अपने शौहर के लिए और मर्द अपनी बीवी के लिए किसी और की तरफ तबीयत माइल ही नहीं होनी चाहिए। तो उसके रास्ते अल्लाह ने बंद किए। ख़ास तौर पर जो दीन की खिदमत में मशगूल हैं, तो उम्महातुल मोमिनीन से बड़ा तो किसी का मकाम नहीं हो सकता। तो इसलिए अल्लाह ने फरमाया, ज़ालिकुम अतहरु लिक़ुलूबिकुम व क़ुलूबिहिन्ना, ये पर्दे में रह के बात करना तुम्हारे दिल और उनके दिल दोनों की ज़्यादा पाकीज़गी का ज़रिया है, इससे दोनों के दिल पाक साफ़ रहेंगे। और इसमें यह भी हमें पता चलता है भाई कि आज कौन इतना नेक है जो ये कहे कि मुझे पर्दे की ज़रूरत नहीं है, और वो लड़कियों से गप्पे मार रहा हो और कहे मुझे कोई फ़ितने का अंदेशा नहीं है, या ख़ातून जो है वो दीन के नाम पे मर्दों में तबलीग करती फिर रही हो और कहें कि हमें फ़ितने का अंदेशा नहीं है। तो उम्महातुल मोमिनीन से बढ़कर कौन नेक हो सकता है, जब उनको अल्लाह ने कह दिया कि इसमें पर्दा करने में आपके दिल की पाकीज़गी ज़्यादा है। तो जो आज के लोग हैं उनको तो और ज़्यादा ज़रूरी है पर्दा करना, उनके तो फितने में पड़ने का अंदेशा है, उनके तो ज़िना में पड़ने का अंदेशा है। आगे अल्लाह ने फरमाया, वमा कान लकुम अन तुज़ू रसूल अल्लाह, और ईमान वालों तुम्हारे लिए हलाल नहीं है कि तुम अल्लाह के रसूल को तकलीफ़ पहुँचाओ। किसी भी तरह से अल्लाह के नबी को तकलीफ़ पहुँचाना ये आम मुसलमानों को तकलीफ़ पहुँचाने की तरह नहीं है। देखें, कुछ हलाल काम है, लेकिन चूँकि नबी की तकलीफ़ का ज़रिया है, तो हलाल होने के बावजूद अल्लाह ने उनको हराम कर दिया, क्योंकि वो नबी की अज़मत और मनसब के ख़िलाफ़ थे, हालांकि वो हलाल थे। जैसे उम्महातुल मोमिनीन, उनसे निकाह को हराम करार दे दिया, हालांकि
جب کوئی شخص دنیا سے چلا جاتا ہے وہ کتنا ہی عظیم المرتبہ ہو تو اس کی بیوی عدت کے بعد کہیں بھی دنیا میں نکاح کر سکتی ہے. لوگ اپنے استاذ کے دنیا سے جانے کے بعد ان کی زوجہ سے نکاح کر لیتے ہیں. اس کو شریعت میں معیوب نہیں سمجھا گیا. پیر و مرشد کی زوجہ سے نکاح کر لیتے ہیں. اکثر لوگ اپنی چچا کے جانے کے بعد چچی سے نکاح کر لیتے ہیں. ماموں کے جانے کے بعد مامی سے نکاح کر لیتے ہیں. تو یہ شرعاً حلال ہے کیونکہ یہ چچی اور ممانی غیر محرم رشتے ہیں. لیکن نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ازواج کو بھی یہ مقام دیا گیا اور خود پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی, کیونکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے یہ عمل تکلیف کا ذریعہ. آپ کی طبی خواہش یہ تھی کہ میری دنیا سے جانے کے بعد میری ازواج سے کوئی نکاح نہ کرے. تو یہ طبی خواہش تھی, لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس کا اظہار نہیں کرتے تھے کیونکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے حلال کو حرام اور حرام کو حلال نہیں کر سکتے تھے. لیکن اللہ نے یہ پابندی لگا دی کہ بھئی تم نبی کو کسی بھی طرح سے تکلیف نہیں دے سکتے. ایک کام جو بذات خود حلال ہے, نبی کی عظمت اور نبی کی راحت اور آرام کی خاطر وہ حرام کیا جا رہا ہے. وہ کیا ہے؟ آپ کی ازواج سے نکاح نہیں ہو سکتا. اس لیے آگے اللہ نے فرمایا وَلَا أَن تَنْكِحُوا أَزْوَاجَهُ مِن بَعْدِهِ أَبَدًا, اور نہ تمہارے لیے یہ جائز ہے کہ تم ان کی بیویوں سے ان کے دنیا سے جانے کے بعد کبھی بھی نکاح کرو. کیوں؟ إِنَّ ذَلِكُمْ كَانَ عِندَ اللَّهِ عَظِيمًا, تمہارا یہ عمل اللہ کے نزدیک بہت بڑا عمل ہوگا. یعنی یہ چھوٹا گناہ نہیں ہے, بہت بڑا گناہ ہے. اسی سے وہ مسئلہ بھی حل ہو گیا کہ حضرت علی نے حضرت فاطمہ کی موجودگی میں دوسری شادی کیوں نہیں کی. حضرت عثمان نے بھی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بیٹی جب آپ کے نکاح میں تھیں تو ان کی موجودگی میں دوسری شادی نہیں کی. اس کی وجہ بھی یہی ہے کہ دوسری شادی اگرچہ حلال ہے لیکن بہرحال باپ کو تکلیف ہوتی ہے جب اس کی بیٹی پہ سوکن آئے. تو اس لیے حضرت علی نے سید الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم کا خیال کیا اور حضرت عثمان نے بھی خیال کیا. تو حضرت فاطمہ, سیدہ فاطمہ کے دنیا سے جانے کے بعد پھر حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے نکاح کیا, اور شہادت کے وقت آپ کے نکاح میں 4 بیویاں تھیں. حضرت عثمان کی شہادت کے وقت بھی آپ کے نکاح میں 4 ازواج تھیں. تو کیونکہ نبی نے وہاں بھی پابندی نہیں لگائی ہے. حدیث میں آتا ہے نا کہ جب حضرت فاطمہ پر حضرت علی نے ارادہ کیا نا ایک اور نکاح کا, تو آپ نے فرمایا واللہ لست احلل حراما ولا احرم حلالا, اللہ کی قسم نہ میں اللہ کے حلال کو حرام کر سکتا ہوں نہ حرام کو حلال. ولکن لا یجتمع بنت رسول اللہ و بنت عدو اللہ فی بیت واحد, لیکن اللہ کے دشمن کی بیٹی اور اللہ کے نبی کی بیٹی ایک گھر میں جمع نہیں ہو سکتی. کیونکہ حضرت علی ابو جہل کی بیٹی سے یا ابو لہب کی بیٹی سے نکاح کر رہے تھے, ابو لہب کی بیٹی سے شاید نکاح کر رہے تھے. تو اس سے بھی پتہ چلتا ہے کہ بھی حلال حرام کا مسئلہ نہیں تھا. بس پھر آپ نے یہ بھی فرمایا فاطمہ تو بضعۃ منی, فاطمہ جو ہے میرے جگر کا ٹکڑا ہے, میرے دل کا ٹکڑا ہے. من آذاہا فقد آذانی, جس نے فاطمہ کو تکلیف دی اس نے مجھے تکلیف دی. تو یہ خصوصیت تھی حضرت فاطمہ کی اور سید الانبیاء کی کہ پیغمبر کی بیٹی پہ سوکن نہیں آ سکتی. اب لوگ اس سے استدلال کرتے ہیں کہ دوسری شادی بری چیز ہے, دیکھو نبی حضرت علی نے نہیں کی, حضرت عثمان نے نہیں کی. بھئی آپ اگر پیغمبر ہیں تو پھر تو ٹھیک ہے, آپ کی بیٹی پہ سوکن لانا بھی غلط ہے, ناجائز ہے. لیکن اگر آپ پیغمبر نہیں ہیں تو جتنے ہیں اتنے ہی رہنا چاہیے انسان کو. جیسے کوئی استاذ ہو, پیر و مرشد ہو, اس کے انتقال کے بعد اس کی بیوہ سے نکاح میں کوئی حرج نہیں ہے. کوئی یہ نہیں کہہ سکتا کہ جی یہ تو خاندان کا بڑا تھا, اس کی بیوہ سے کیسے نکاح ہو سکتا ہے. نہ نہ نہ, اس میں بیوہ کا بھی نقصان ہے نکاح سے روکنا, اور شریعت کی بھی حدود کی بھی آپ حد سے تجاوز کر رہے ہیں. تو پیغمبر کے ساتھ کچھ احکام خاص ہوتے ہیں, وہ پیغمبروں ہی کا خاصہ ہوتے ہیں. عوام کو یا کوئی کتنا بڑا عالم ہو, بزرگ ہو, اس کو پیغمبر پر قیاس کرنا ان احکام میں جائز نہیں ہوتا. تو اس لیے اللہ نے فرمایا ان ذالکم کان عند اللہ عظیما, پہلے فرمایا کہ تمہارے لیے جائز نہیں کہ رسول کو کسی بھی طرح سے تم اذیت دو. لہذا اس کا ایک فرع یہ بھی ہے کہ ان کی ازواج سے بھی تم نکاح کبھی بھی نہیں کر سکتے. ان تبدوا شیئا او تخفوه فان اللہ کان بکل شیء علیما, اگر تم کچھ ظاہر کرو گے یا چھپاؤ گے تو اللہ ہر چیز کو جاننے والا ہے. اس آیت کا بھی شان نزول ہے. ہوا یہ تھا کہ جب اللہ نے یہ حکم دیا نا کہ جب بھی تم نبی کی بیویوں سے کوئی مسئلہ معلوم کرو گے یا کوئی بات پوچھو گے تو پردے میں رہ کے, تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ازواج بہت سوں کی چچزاد, خالازاد, ماموزاد, پھوپھیزاد بہنیں تھیں, یعنی کزنیں بھی تھیں. تو جیسے آج ہمارے سوسائٹی میں ایک جہالت کی رسم ہے کہ کزنیں پردہ نہیں کرتی, نہ کزنوں سے پردہ ہوتا ہے, دیوروں سے بھی پردہ نہیں ہوتا. یہ جہالت جیسے آج ہماری سوسائٹی میں پھیل چکی ہے, تو عرب میں بھی یہ جہالت تھی کہ کزنوں سے بالکل بے تکلف ہوتے تھے. جیسے آج غیر مسلموں میں تو بہت زیادہ ہے, یہ کزن کو بہن ہی قرار دیا ہوا ہے انہوں نے. تو عربوں میں بھی یہ جہالت تھی. اس کو بہن تو نہیں سمجھتے تھے, یعنی نکاح اس سے حلال سمجھتے تھے, لیکن
اس سے پردہ کو برا سمجھ، یعنی یوں سمجھا جاتا ہے تو خاندان کے افراد ہیں یہ۔ تو جب پردے کی آیات نازل ہو گئیں اور خاص طور پر سورہ حجاب میں اللہ نے کہہ دیا کہ نبی کی بیویوں کو بھی حکم دیا کہ پردہ کرو، تو امہات المومنین کے جو رشتہ دار تھے نا، مرد رشتہ دار، ان میں سے بعض لوگوں کو خیال آیا کہ بھئی یہ تو ہم سے ہماری جو ہے وہ کزنوں کو چھپایا جا رہا ہے۔ آج بھی جیسے لوگ اعتراض کرتے ہیں نا، جب کزن پردہ کر لیتی ہے چچا زاد بھائی خالہ زاد بھائی سے، تو کہتے ہیں تو میں تو بھائیوں کی طرح ہوں، ہم سے جو ہے نا، ہمارے تو یہ خاندان کے ایک حصہ ہے یہ کزن، تو بعض لوگ اس پہ غصہ بھی کرتے ہیں۔ تو بعض لوگوں کو یہ خیال آیا، بعض نے زبان سے اس خیال کا اظہار بھی کیا کہ بھئی ہم سے ہماری کزنوں کو پردے کا حکم دیا جا رہا ہے، تو کوئی بات نہیں، نبی کے دنیا سے جانے کے بعد جب یہ جو ہے نا ہم ان سے پھر نکاح کر لیں گے۔ تو یہ بھی بعض لوگوں نے کہا، بعض کے دل میں خیال آیا، زبان سے نہیں کہا کہ بھئی ٹھیک ہے، بھئی پردے کا حکم تو نازل ہو گیا ہے، لیکن نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے دنیا سے جانے کے بعد نکاح کا راستہ تو کھلا ہوا ہے نا، تو یہ ہماری کزنیں، ہم ان سے نکاح کر لیں گے۔ تو یہ بات بھی اللہ نے اس پہ بھی پابندی لگائی اور فرمایا ان تبدوا شیئا، تبھی آگے اللہ نے حکم دے دیا کہ ولا ان تنکحوا ازواجہ من بعدہ ابدا، تمہارے لیے نکاح بھی حرام ہے۔ یعنی اب نکاح بھی پہ بھی اللہ نے پابندی لگائی ہے کہ نبی کی بیویوں سے نکاح نہیں ہو سکتا۔ کیوں؟ یہ عمل اللہ کے نظر میں بہت بڑا عمل ہے، یعنی یہ چھوٹی برائی نہیں ہے، بہت بڑی برائی ہے، کیونکہ پیغمبر کی بیویوں کو پیغمبر کی وجہ سے بہت بڑا مقام ملا ہے۔ اب وہ امت کی مائیں بن چکی ہیں، ظاہر ہے جس کو ماں کا درجہ دے دیا گیا ہو، اب وہ بیوی نہیں ہو سکتی۔ پھر آگے اللہ نے فرمایا ان تبدوا شیئا او تخفوہ، اگر تم اپنی زبان سے کوئی بات ظاہر کرو گے یا چھپاؤ گے، یعنی جس طرح بعض لوگوں نے یہ کہا تھا ہم سے ہماری کزنوں کو پردے کا حکم دیا جا رہا ہے اور پھر ہم تو ان سے نکاح کر لیں گے، بعض کے دل میں خیال آیا، زبان سے نہیں کہا، تو اسی کا اللہ نے تذکرہ کیا۔ کچھ بھی تم ظاہر کرو گے یا چھپاؤ گے تو اللہ تعالیٰ اس سے باخبر ہے۔ اس لیے کسی نجی محفل میں بھی اس طرح کی بیہودہ بات کرنے کی کسی کو اجازت نہیں ہے۔